خطرناک بیماری. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب سردیوں میں لوگ آگ لکڑی جلاتے ہیں, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش, ختم, راخ. ایسی نیکیاں ختم. اتنی مشکل سے نیکی کروں, نماز پڑھوں, سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں, یا روزے رکھوں, یا تلاوت کروں, یا صدقہ خیرات دوں, اور حسد کر کے سب جلا دوں, تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ تو always try to understand کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا, یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں, نیگیٹو سوچتا ہے, یا اس نے حسد پال لیا, یا ریونج ہے اس کے دل میں, بدلے کی آگ میں جل رہا ہے, اس کو نہیں آئے گی نیند. آپ دل سے سب نکال دو, کلین کر دو, یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے, مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں. حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتہ چلے نا یار کسی کو ترقی ملی, آپ انجوائے کریں, یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ اس کو اور دے, اللہ اس کو اور نواز, مجھے بھی دے دے. دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا, وہ اس کو دے سکتا ہے, آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے, یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے, یہ حسد ہے, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے. نیند ہی نہیں آئے گی, ٹینشن بہت ہے, دل جل رہا ہے, اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں, ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں. تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے, درگزر کر. دیکھیں وی آر لیونگ ود ان ہیومن بینگز, ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا, انسان سے خطا ہو جاتی ہے. آپ اگر باس ہیں, ایچ او ڈی ہیں, تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی. آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی. والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے. آپ کہیں بھی ہیں, آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے. اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا, آپ بھی تو کرتے ہیں. آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں, اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے, مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے. نہ کریں ایسا. اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا. ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے, اور اچھی دعا ہے, اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے. اور بلکہ چلیں یہ مشورہ بھی دیتا ہوں, whenever you try to recite any of Arabic application, جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں, پھر مزہ ہی اور آئے گا. آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا, آپ کسی جگہ پر آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں, کوئی کہے کیا لکھا ہے بولے مجھے نہیں پتا, تو بھی کیسی ایپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے. ایپلیکیشن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا, کیا مانگ رہے ہو اللہ سے. آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا, کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے, اس میں جو بلاغت ہے, اس میں جو رقت ہے, اللہ اکبر. یہ میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں. بہرحال اس دعا پر آتے ہیں. اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے, حدیث پاک کی دعا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں, تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی. سبحان اللہ, اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو, اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ کوسچن آنسر مل گیا نا. آپ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو جائے, پیپر آؤٹ ہی تو کر دیا نبی پاک نے. جس سے مانگنا ہے اس سے یہ ایسے مانگ لو, رب کے حبیب بتا رہے ہیں. لیکن اس دعا کے معنی کیا؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, مجھے بھی معاف کر دے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو آسک. مگر اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ سے تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. میں نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ ایک ایسی دعا ہے کہ میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں تیرے بندے معاف نہیں کروں گا, میں تو بدلہ لوں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. بلکہ کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا, اس دن بدلہ لوں گا, اس دن ذلت ذلیل کروں گا, جس دن اس کی پروموشن ہوگی نا, یا جس دن جناب اس کو کوئی ترقی ملے گی, میں اس دن اپنا جو ہے نا غصہ نکالوں گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. کتنا گندا ذہن ہے یار. کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنی ہے آپ کو. سوچیں وہ لوگ, کیونکہ یہ لائیو بھی جا رہا ہے میرا بیان, خدا کے واسطے سوچیں, وہ رشتہ دار سوچیں کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر میں خوشی دی ہے, ارمانوں سے وہ خوشی کر رہا ہے, اور آپ اس نیت سے جا رہے ہو اس خوشی میں, یا نہیں جا رہے ہو اس خوشی میں کہ میں اس کی خوشی کو خراب کروں. ایسا نہ ہو تمہاری ساری خوشیاں خراب ہو جائیں, ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. سنیے کیسی دعا ہے, اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیسی دعا ہے مجھے بتاؤ نا.
مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں جس نے بھی مجھے ستایا تکلیف پہنچائی، اور پھر اللہ سے عرض کروں اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں تو بندہ ہوں نا، میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اب اے کریم تو بھی مجھے معاف کر دے، پھر دل سے نکلے گی نا، پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا۔ تو اپنے دلوں کو صاف کیجیے، دس از دا سیکنڈ ریزولوشن، ایک دوسری اچھی نیت نئے سال کی اور نئی پلاننگ کی کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کلین ہونا چاہیے۔ یہ حسد، بدگمانی، لیگ پولنگ، یہ بہت سارے اداروں میں چل رہا ہوتا ہے، یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کی ترقی میری ترقی میں رکاوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ یار ایک سمندر ہے، سمندر میں کیا مچھلی کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ مچھلی ہٹے گی تو مجھے راستہ ملے گا؟ اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا، اس کو بھی تیرنے دو، آپ بھی تیرے، آپ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھے نا، اس کو پیچھے کر کے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ ہاں وہ کہتے نہیں وہ اصل میں اس نے وہ چاپلوسی کی تھی، تو اس نے وہ شکایت کی تھی، تو اس نے فلاں کام کیا تھا اس لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ یار آپ ان چیزوں کو چھوڑ دینا، آپ کے نصیب میں جو آپ کو مل کر رہے گا، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں حسد کی ایک بیسک وجہ پتہ کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں ہمارے یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی کو 100 ہزار کے نوٹ دوں اور میں کہوں یہاں سے بانٹنا شروع کریں، اب اس وقت 100 سے زیادہ اسلام پہ بیٹھے، مثال دے رہا ہوں، کافی سارے، یہ یہاں سے شروع کریں، 1000 کا سب کو نوٹ دیں۔ اب میں نے اعلان بھی کر دیا کہ 100 نوٹ ہے، 1,00,000 روپے ہے، جناب سب میں 1000 بانٹ دیں۔ تو ادھر بیٹھنے والا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو بھائی 100 نوٹ بانٹیں گے تو یہاں کی تو باری نہیں آئی، ختم ہو جائیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کھڑا ہو اور آگے جا کے لائن توڑ کر اپنا 1000 روپے لے لے، کیونکہ میری باری میں تو ختم ہو جائیں گے ان کے پاس۔ اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے نا کہ ہیں 100 نوٹ، بندے 200 ہیں، اچھا ان کے پاس 100 ہیں تو باقی کو ٹینشن ہو رہی ہے، اللہ کے پاس تو محدود رہی ہے نا، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائے ورنہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جب سے دنیا بھری بانٹ رہا ہے۔ اللہ سے یہ کہو نا اللہ تو اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے، جو اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، عزت آپ کو دی ہے اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، شہرت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، دولت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے مانگو نا، اس کا چھیننا کیوں ہے، اس کا برباد کیوں کرنا ہے؟ یہی وہ مسٹیک ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ملتا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، مانگنے سے مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے مل جاتا ہے، بندے سے چھیننے سے ملتا نہیں ہے۔ ساری دنیا کوشش کر لے نا کسی کو گرانے کی، اور رب نے عزت رکھی ہے، کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اس کا۔ ہاں سب مل کے گرانے کی کوشش کر لیں، اللہ نے عزت رکھی ہے، اس کو عروج ہی ملنا ہے، اس کو ترقی ملنی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے ہاتھوں میں۔ یہ میں ہوتا کون ہوں کسی کی عزت گرانے والا، کسی کی دولت چھیننے والا، کسی کا رزق لے لوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ادھر بٹھا لیں، میرے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا، اور میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا، جو ہے وہی ملنا ہے۔ تو مانگو نا اللہ سے، خیر والی دعا کریں۔ تو یہ خوبصورت واقعہ جو وحشی، حضرت وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے، جگر بڑا دل بڑا۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا 3 کام کر لیں، اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے ہی اقوال ہوتے ہیں، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں، آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی، بات ہی ختم کر دی۔ کہتے ہیں شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی۔ واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں، صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا، اپنا سیشن کمپلیٹ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی، یعنی شفقت کیا ہوتی ہے؟ پیار، محبت۔ آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا، غیر مسلم کو نہیں دوں گا، آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا، نافرمانوں کو نہیں دوں گا، آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی، غریبوں کو نہیں ملے گی، آج آبادیوں کو روشنی ملے گی، جنگلوں کو نہیں ملے گی۔ ناٹ ایٹ آل۔ شفقت پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے، جاننے والوں کو ہی دیں گے، جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے۔ شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گی جس کو جانتے۔ نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے، مگر جس کو نہیں جانتے، اس کو نہیں، خاص طور پہ اگر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا کوئی نہیں۔
یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا. ہاں ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے. اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق اسمائلی فیس, کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا, اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے. یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے, بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں, جلدی کھانا ریڈی کرو, گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے. روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی, چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی, استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی, جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں. بندہ کہ بندہ گھر میں آیا, انسپیکٹر آیا ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. مگر ہم ہیں ایسے. اچھا پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ تھرڈ ون, تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد. ہائے ہائے ہائے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا ہے, بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے, خود ہی قرآن سمجھ لیں گے. بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے. مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں, ڈاکٹر بن جائے اور آپریشن شروع کر دیں. ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے, ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائیں چھری, اٹھائے کاٹے, کاٹ دے بندہ. بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا, پریکٹس سے ہوتا ہے, ٹیچر چاہیے. اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو, ہاؤس جاب نہ ہو, بندہ علاج نہیں کر سکتا, وکالت نہیں کر سکتا, فلاں کام. علم کے بارے میں, دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی, کتابیں ہیں نا, گوگل سے سرچ کرو, گوگل مفتی فتوا دے دے گا. اللہ کے بندو, مفتی گوگل ذرا سوچو تو صحیح, گوگل بنایا کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجیز کیا مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں, قرآن لکھیں, دین لکھیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں, ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں, غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں, معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. تو اس دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے, ہمارا IT ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کے اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں, ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی, ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے, ابا گیا فارغ, اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا, سنیے گا. علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا, وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. 3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں. ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت, ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئربل ہوتی ہے, اور اس میں کئی مائیں موت کی آگوش میں چلی جاتی ہیں, موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے. اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے, ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان. ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا, ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد. ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے. اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے, عزت والد کی زیادہ کرنی ہے, کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا. تو اب اس کی عزت ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے, مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کرنی. مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ کہ الگ الگ چہرے ہیں نا. شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے. دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر. کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی, کہیں گاڑی خراب ہو گئی, رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس. میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں, دوائی لانی ہو,
है कोई खिदमत करनी, अम्मी अभी टाइम नहीं है, थका हुआ हूं, सोना है, सुबह ऑफिस जाना है, तो बताओ ना ये क्या कैटेगरी है? प्रियोरिटी किसको देनी थी? माँ बाप को, फैमिली को, फिर बार वालों की बारी आनी थी। तो खैर ख्वाजा साहब का जुमला आज मैं चाहूंगा अब याद करके जाएं, शफकत आफताब जैसी। दोबारा रिपीट कर लें, शफकत आफताब, दिल दरिया जैसा है। अब दिल दरिया जैसा से क्या मुराद है कि आपने देखा होगा जो दरिया है, कभी किसी दरिया पर कोई बोर्ड देखा है कि जनाब इस दरिया में सिर्फ मिनरल वाटर आ सकता है, आबशार का पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा, नो गंदा पानी एट ऑल? नहीं, दरिया में बारिश भी आ रही होती है, आबशार भी आ रहा होता है, नदी नाले भी आ रहे होते हैं, जानवर भी नहा रहे होते हैं, दरिया सबको लेके चल रहा होता है, अपने रंग में रंग के चल रहा होता है। इसका मतलब ये कि दिल दरिया जैसा होना चाहिए। आपकी हौसला अफजाई करने वाले भी होंगे, आपको अप्रिशिएट करने वाले भी होंगे और आपको क्रिटिसाइज करने वाले भी होंगे। जिंदगी में ये होता रहता है, याद रखिएगा। अगर आपने, मैं बड़ी विजनरी बात करने जा रहा हूं, ये आपको ऑफिस में भी काम आएगी, फैमिली में भी काम आएगी, मोहल्ले में भी काम आएगी और दीन के कामों में भी काम आएगी। कि अगर बड़ा काम करना है ना तो जिगर बड़ा कर लो, दिल बड़ा कर लो। जो ख्वाजा साहब ने फरमाया दिल दरिया जैसा कर लो तो आप कामयाबी पाओगे। आप बात बात पर अगर नाराज होने वाले हैं कि यार इसने दिल तोड़ दिया, इसने जनाब डिस्करेज कर दिया, साथ तो देता कोई नहीं है, कौन करे भाई काम, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप काम करेंगे तो मोहब्बत करने वाले भी मिलेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करने वाले भी मिलेंगे। चल सबको लेके चले, बर्दाश्त करें। नबी पाक ने क्या किया था? प्यारे आका जब इस्लाम की दावत पेश की, नबी पाक के तो अपने मुखालिफ हो गए थे ना, फैमिली मेंबर मुखालिफ हो गए। सारी जिंदगी नबी पाक के गुण गाने वाले। आपको पता है प्यारे आका का स्टेटस क्या था? इस्लाम का ऐलान करने से पहले आप सबसे बड़े लोगों की अमानत रखने वाले थे। अमीन कहते थे लोग, और अपने पैसे रखवाते थे, अपनी चीजें रखवाते थे। इतना भरोसा था नबी पाक पर। और अल्लाह अकबर, आपने अल्लाह का नाम लेना तो क्या शुरू किया, आपकी अपनी फैमिली मेंबर आपके खिलाफ हो गए, जान के प्यासे हो गए। तो नबी पाक भी कह देते कि भाई क्या जरूरत है, इतनी मुखालिफत हो रही है, मैं जानू अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा सारी जिंदगी। वो तो हादी थे, वो तो पैगंबर थे, वो तो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, डटे रहे। कितनी तकलीफें, पत्थर मारे गए ताइफ में, मेरे आका ने तो हिम्मत नहीं हारी। अच्छा फिर सारे अंबिया की हिस्ट्री पढ़े ना, हजरत नूह की हिस्ट्री पढ़े, हजरत मूसा की पढ़े, हजरत ईसा, सबको तकलीफ हुई है, सबको सताया गया। अच्छा फिर औलिया किराम की हिस्ट्री पढ़ लें। हम ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुस्तान आए तो क्या रेड कारपेट मिला था आपको? एवरीबडी बिकम एनिमी ऑफ हिम। कोई बैठने नहीं देता था, कोई पानी नहीं पिलाता था, कोई जनाब बात नहीं सुनता था। मगर फिर एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आया? डटे रहे ना, हिम्मत में रहे, दिल दरिया जैसा था। 90 लाख कमोबेश गैर मुस्लिमों ने ख्वाजा के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। दिस इज द रिजल्ट। ये कब मिलता है? जब दिल दरिया जैसा हो। इतना सा दिल हो तो कुछ नहीं होता। कई लोग नेकी का काम शुरू करते हैं, कहते हैं कोई हिम्मत तोड़ देगा, मैं नहीं करता भाई, कोई साथ ही नहीं देता, आजकल नेकी का जमाना ही नहीं है। वो नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कारोबार में भी आपके साथ होगा। आप कारोबार करें, आप कहीं नई ऑफिस खोल लें, नया विजन लेकर निकले, लोग डिस्करेज करेंगे। कुछ लोगों का काम ही यही होता है यार, कोई बात नहीं, उनसे उलझने में भी टाइम जाया नहीं करना चाहिए। ये भी प्रॉब्लम है, या तो उनसे लड़ने लग जाएंगे, मुझे क्यों ऐसा कहा। अब जितनी देर आप उनसे लड़ रहे हैं ना, आपका काम रुक गया है। वो तो चाहता यही था। कभी रोड पर चलते हुए कुत्ते को जवाब दिया आपने? अब जा रहे और कुत्ता भौंकना शुरू कर दे, आपके मैं भी रुक के इसको भौंक के जवाब दूंगा, जब तक ये चुप नहीं होगा मैं भी चीखता रहूंगा। तो कुत्ता तो मौज में आ जाएगा, चलो भाई मेरा साथी मिल गया, कॉम्पिटिटर मिल गया। अक्लमंद क्या करते हैं? कुत्ते का काम भौंकना, अपना काम मंजिल, वो रास्ता नहीं रुकता। यही विजन जिस दिन आपको मिल गया ना कि अगर आपने कोई टारगेट पे पहुंचना है तो अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें। आपको फूल देने वाले भी मिलेंगे, आपको कांटे बिछाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन अगर मंजिल की तरफ आप चलते रहे और अगर अल्लाह की रिजा के लिए काम हो रहा है, अल्लाह की रिजा साथ है, नीयत अच्छी है, एक वक्त आएगा ये कांटे बिछाने वाले भी फूल देने वाले बन जाएंगे। अल्लाह बंदों को राजी कर देता है। ऐसा ही तो हुआ ना औलिया किराम के साथ। क्या हुआ? पहले सारे मुखालिफ थे, आज सारे ही चाहने वाले। मुझे बताओ ना, ख्वाजा साहब हमारे ना खानदान के हैं, ना हमने कभी देखा है, हम में से कई अजमेर गए भी नहीं है, कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है, मगर इधर बसते हैं ख्वाजा हमारे हैं। मेरे आने से पहले आप बनकबत कैसे झूम झूम कर सुन रहे थे, मेरा ख्वाजा आता है रसूल है। और वाकई ऐसा है, जब भी ख्वाजा का जिक्र करें तबीयत में तरावट आ जाती है। इमाम हुसैन, हम में से कई तो हो सकता है सैयद हो, मगर बहुत सारे नहीं है, मगर इमाम हुसैन से प्यार कैसा है यार, अपने बच्चे कुर्बान कर दे बंदा इमाम हुसैन के नाम पर, करबला वालों के नाम पर। क्यों? उन्होंने अल्लाह को राजी किया, उन्होंने रब को राजी किया, रब ने सबको राजी कर दिया। टारगेट ये होना चाहिए। हम सबको राजी करने के चक्कर में रब को नाराज कर देते हैं। तो अगर आपने बड़ा काम करना है ना, तो दिल
ریپیٹ کریں گے, دل دریا جیسا, شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا. تیسرا جملہ سنو, خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا